دیں گے۔ اب آؤ دوستو، بس ایک بات سنا کر پھر بات ختم کر لیتا ہوں۔ قربان جائیں ہمارے اور آپ کے ان محبوب اولیاء اللہ کی شان و اقدس پر جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، انعام و فضل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اولیاء اللہ ہماری اللہ کی مدد بن کر آئے ہیں، اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، اللہ کا انعام بن کر آئے ہیں، اللہ کا فضل بن کر آئے ہیں۔ دوستو، یہ اولیاء اللہ کے جو دشمن ہیں یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ہے اولیاء اللہ کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے جب ان کا نام منافق تھا، آج ان کا نام وہابی ہے۔ جب ان کا نام باغی تھا یا شیعہ تھا، آج ان کا نام اہل حدیث ہے، یہ الگ بات ہے، مگر یہ شروع سے لگے ہیں۔ اور قربان جائے میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند چچورے قسم کے لوگ ایک پلان بنائے رات میں بیٹھ کر، اور بنا کر آئے۔ کیا پلان بنائے؟ بولے کہ غوث اعظم نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، بولے آج کچھ ایسا کام کرتے ہیں تاکہ غوث اعظم کا مذاق اڑایا جائے۔ نعوذ باللہ، شروع سے ان لوگوں کی پروگرامنگ رہتی ہے غوث اعظم کا مذاق اڑانا، غوث اعظم کے ساتھ یہ کرنا، بزرگوں کا مذاق اڑانا، بزرگوں کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کرنا، کھلی اڑانے کا پروگرام بنا لیے پورے بدبختے۔ تو سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہی ہے۔ مشورہ جب بھی چلتا تھا اب بھی چلتا، دیکھو مشورہ کر لیے۔ بولے کہ بھائی غوث اعظم کا نعوذ باللہ مذاق اڑائیں گے۔ بولے کیا کریں گے؟ ایک جنا ایک بات بولا، دوسری تیسری چوتھا چوتھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ آخری میں وہ منافقوں کا جو امیر تھا، امیر صاحب ایک بات بولے، ایک کام کریں گے۔ بولے کیا؟ بولے اگر غوث اعظم کا مذاق اڑانا ہے ایک کام کریں گے۔ بولے کل ایک جنازے کو تیار کر لیں گے، غوث اعظم کو جنازے کی نماز پڑھانے بلائیں گے۔ جیسے ہی غوث اعظم نماز پڑھے، وہ ڈولے میں جو لیٹا انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، جیسے ہی انہیں بیٹھا سب مل کے ہنسی اڑائیں گے۔ پروگرام طے ہوگا۔ امیر صاحب کا مشورہ، میں امیر صاحب ہی چین ہو، امیر صاحب ہر حال میں امیر صاحب ہے، مشورے بھی زبردست دیتے، دے دیے۔ اب یہ ٹینشن شروع ہوگا۔ بولے وہ کل ڈولے میں لیٹیں گا کون؟ دینے کو تو مشورہ دے دیا، اب لیٹیں گا کون؟ ارے بھائی یہ بعد میں کر لو نا یار، پلیز رکھو۔ بولے اب لیٹیں گا کون؟ امیر صاحب۔ انہوں نے سب دیکھے، بولے امیر صاحب آپ لیٹو۔ بولے میرے کہیں بولا میاں، میں مشورہ دیا ہوں، میں کہیں بولے میں نے لیٹتا، بولے انہیں بول رہے میں نے لیٹتا، انہیں بول رہے میں نے لیٹتا۔ مشورہ صحیح ہے مگر لیٹیں گا کون؟ پھر کے بعد بات امیر صاحب کے اوپر آ رہی، تو امیر صاحب ہمت کر کے بولے نہیں میں تو نہیں لیٹتا، مگر میں میرے بیٹے کو لٹاتا ہوں۔ بولے اتنا خطرناک ہے کہ مرنے کو خود تیار نہیں ہے، دوسروں گڑے میں ڈالنے کو تلے ہوئے ہیں، ہمیشہ ایسے رہتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال امیر صاحب بولے میرے بیٹے کو لٹاتا ہوں۔ بیٹا بولا، وہ بیٹا لنگڑا انہیں بہت چالو، انہیں بولا بابا کی عزت بچانا کیا کرتے، جان دو لیٹ جائیں گے۔ بولا اب صبح اللہ گئے، جا کے میرے آقا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بولے سرکار آج ہمارے علاقے میں ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا، آپ کو نماز جنازہ پڑھانا ہے، تشریف لائیے سرکار غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے، آ رہا ہوں، آپ لوگ چلیے میں آ رہا ہوں۔ ظہر کی نماز میں برابر سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ اب نماز جنازہ بالکل ریڈی ہے، سرکار غوث پاک آگے بڑھ کے ٹھہر گئے، صفیں بن گئی۔ میرے آقا ایسا پیچھے پلٹ کے پوچھے کس کی پڑھاؤں، زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ پیچھے ہائے 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 ہائے، قربان جائیں جی، کیا شان ہے جی ہمارے اولیاء اللہ کی، صدقے جائیں جی ہمارے اولیاء کے۔ بولے زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ تو پیچھے سے ایک آواز آ رہی، حضرت آپ کے پاس زندوں کی بھی ہوتی کیا نماز؟ تو بولے نہیں مردوں کی چوکی۔ بولے مردے کی پڑھاؤ، اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک، ان لوگوں نے ایمان دیکھیں گے، ان لوگ گیم کھیل رہے ہیں، پورے منافقہ ہیں بیٹے۔ سرکار غوث پاک تکبیر باندھ دیا، میں نے پیچھے سے جھانک رہا، ڈولے میں دیکھا اب اٹھتا، جب اٹھ کہاں سے اٹھتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ارے سنو مسلمانوں، غوث اعظم صرف اس امت کے ولیوں کے سردار کا نام نہیں ہے، حضرت آدم تھا پیارے آقا علیہ السلام،
جتنے انبیاء کی امت میں اولیاء پیدا ہوئے سارے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث اعظم ہے. زبان غوث اعظم کی، کلام اللہ کا، ارادہ غوث اعظم کا، نیت غوث اعظم کی، ارادہ خدا کا، خیال غوث اعظم کا، اور فہم خدائے کائنات کا. غوث اعظم نے کہہ دیا اللہ اکبر، مردے کی نماز. اب ان لوگ جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب اٹھتا جب کہاں سے اٹھتا؟ نہیں اٹھتا. پھر غوث پاک سرکار دوسری تکبیر والے اللہ اکبر. اب پھر دیکھ رہے ہیں تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار غوث پاک نماز پڑھا دیے، پلٹ کے نکل رہے ہیں. باپ دوڑتا ہوا آیا، چادر پکڑ کے کھینچا، کھینچ کے دیکھا تو بیٹا مردہ لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے غوث. لوگ پوچھتے کہیں کو جاتے درگاہ کو؟ اس کے واسطے جاتے، تمہارا مردہ نکالنے جاتے. جی میرے بھائی کہیں کو جاتے، کہیں کو جاتے، پوچھے تو کیا بتائیں گے؟ جی بھائی بولو آپ. میں بولا میاں کہیں کو جاتے، جواب ایک ہی ہے، تو معلوم ہوتا کہیں کو جاتے. تو گھر میں بیٹھ کے، گارڈن میں بیٹھ کے، پارکوں میں پھر کے 40 دن غائب ہو کے پوچھیں گا کہیں کو جاتے، کیسے سمجھائیں گے؟ سمجھا سکتے؟ آ کے دیکھ، معلوم ہوتا کہیں کو جاتے. ایک نظر پڑی تھی، کایا پلٹ گئی تو سمجھ میں آتا کہیں کو جاتے. وہاں آ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. سرکار غوث پاک نماز جنازہ پڑھائے، اس کے بعد باپ کو چادر ہٹا کے دیکھا بیٹا مردہ لیٹا ہوا ہے. سرکار غوث پاک جانے لگے. 40 قدم دور پہنچ ہی چکے تھے. روتا ہوا وہ منافقوں کا امیر گیا، میرے غوث پاک کے قدموں میں گر گیا، پکڑ کے گر گرانے لگا، کہنے لگا اے غوث، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ واقعی روشن ضمیر ہیں، واقعی آپ سردار اولیاء ہیں، واقعی آپ ولیوں کے سردار ہیں. اے غوث اعظم، آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بیٹے کو واپس دے دیجئے، میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے. ارے سنو سنو، بیٹا مردہ ہو گیا تو چاہیے تھا خدا کے دربار میں جا کے دعا کرتا، مگر پتا چل گیا خدا نہیں مار رہا ہے، یہ غوث اعظم کی تکبیر مار رہی ہے، غوث اعظم کا جلال مار رہا ہے، غوث اعظم کی فہم و فراست سے موت آ رہی ہے. لہذا جس کے جلال سے موت بھی آ سکتی ہے اس کے اشارے سے حیات بھی آ سکتی ہے. کہا اے غوث، اب آپ سے گزارش ہے میرے بیٹے کو واپس دے دیجئے، بیٹے کو زندہ کر دیجئے، بیٹے کو زندہ کر دیجئے. سرکار غوث اعظم نے سرکار غوث اعظم کے قدموں کو پکڑا. وہ کب ناراض کرنے والے ہیں، وہ کب ناراض کرنے والے ہیں. وہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، وہ علی المرتضیٰ کے جگر کے پارے ہیں، وہ کربلا والے حسین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے لخت جگر ہے. وہ کب ناراض کرنے والے ہیں. پلٹ کر محبت بری نگاہوں سے دیکھا، رحمت والے زبان سے پوچھا بتا تو جب لٹایا تو وہ لنگڑا تھا، تجھے اب لنگڑا چاہیے کیا دوپہر والا چاہیے؟ لنگڑا چاہیے کہ دوپہر والا چاہیے؟ تو باپ نے روتے روتے کہا میرے غوث دوپہر والا دے دیجئے. آئے آئے آئے. سرکار غوث پاک ڈولے کے قریب آئے، ہاتھ ڈولے کی طرف دیا، دے کر کہا خم بیزنی، میرے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. کہنا ہی تھا خدا کی قسم. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو گیا. لوگ ہم سے پوچھتے درگاہ کو کہیں کو جاتے. سن، جو نعمت کائنات میں کہیں نہیں ملتی وہ اللہ کے ولیوں کے دربار سے ملتی ہے. اس لیے جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں درگاہوں کو. تو مردہ سمجھتا ہے، خدا کی قسم ہمارے اولیاء اللہ زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، وہ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن